الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہاں پر رکے تھے پروفیسر وائٹ ہیڈ نے مذہب کی تعریف بجا طور پر لگتا ہے اس تعریف سے جو ہے کوئی اتفاق ہے کچھ نہ کچھ. تو گو کہ اصل میں جو ہے جو انگریزی اصل ہے اس میں بجا طور کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، تو لگ رہا ہے کہ یہ مترجم کا اضافہ ہے، کیونکہ اصل میں کہا ہے کہ apart from this religion on its doctrinal side as defined by Professor Whitehead is a system of general truth which have the effect of transforming character when they are sincerely held and vividly apprehended. بہرحال وائٹ ہیڈ نے مذہب کی تعریف یہ عام حقائق کا وہ نظام ہے، خاص حقائق کا نہیں ہے جسے اگر خلوص سے مانا جائے، اخلاص سے مانا جائے، جیسا کہ اس کا حق ہے اور سمجھ لیا جائے تو اس سے سیرت اور کردار بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو ہے جو اس تعریف میں کئی مسائل ہیں، تو کچھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب مذہب کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ عام حقائق مذہب، اس سے اگر صرف نظر بھی کر لیں کہ دین اسلام تو دین ہے، مذہب لیکن دین میں مذہب بھی آتا ہے. اگر مذہب سے مراد ہم مابعد الطبیعات لیں یا اس سے متعلقہ چیزیں لیں تو اس دین کا حصہ ہے، اور مذہب کے کئی تصورات ہو سکتے ہیں. اسلام کا تصور مذہب ہے جو اس دین کا حصہ ہے. عام حقائق کا نظام ہے، تو اس میں اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عام حقائق کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ مذہب میں عام حقائق بھی شامل ہیں، خاص حقائق بھی شامل ہیں، یعنی متعین چیزیں. مطلب یہ ہے کہ اب تخلیق کائنات اللہ خالق ہے، یہ کوئی عام حقیقت تو نہیں ہے، یہ ایک اسپیسیفک حقیقت ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ عام حقیقت سے کیا مراد ہے. تو پہلی تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ بجائے طور پہ عام حقیقت جس میں اگر خلوص سے مانا جائے، ٹھیک ہے، خلوص سے مانا جائے تو وہ کردار اور ان حقائق کردار جو ہے صرف حقائق کے ماننے سے نہیں بدلتا ہے، کیونکہ کردار کے بارے میں بھی دین میں جو ہے متعین تعلیمات ہیں. تو جو کردار کی اور اس متعین تعلیمات علوم اخلاق، علوم کردار، علوم تصوف جو ہمارے ہاں اس میں نظری تصوف بھی آ گیا، عملی تصوف بھی آ گیا. عملی تصوف سارا دین سے نکلتا ہے. اس کا جو مقصد ہے کردار کی تعمیر ہے. تو کردار کی تعمیر خود ایک مقصد ہے، اور وہ صرف حقائق کا فنکشن نہیں ہے. صرف حقائق کے ماننے سے اور ایون اخلاص کے ماننے سے خود بخود کردار نہیں بدل جاتا. کردار بدلنے کے لیے جو ہے پورا علم ہے، اور اس میں جو ہے بنیادی چیز جو ہے وہ خصال حمیدہ کو جاننا، پہلے خصال بد کو جاننا، سیئہ خصال سیئہ، امراض قلوب کو جاننا، پھر جو ہے عملی اس میں جو ہے تخلیہ اور تحلیہ،
کیریکٹر بلڈنگ یا کردار سازی جو ہے اس کو ایک عملی، یعنی اس میں اعمال اور افعال کا ایک نظام ہے، پریکٹسز جن کو مطلب یہ ہے کہ مراقبہ اور مشاہدہ اور عبادت اور ذکر، اس کے ذریعے جو ہے کردار بدلتا ہے۔ تو عام حقائق کو اگر خلوص مان جیسے ان کا حق سمجھ لیا تو اس سے سیرت و کردار بدل جاتا ہے۔ تو اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود بخود سیرت نہیں بدلتی، اس کے لیے جو ہے دین حق جو ہے ایک پورا نظام مرتب کرتا ہے۔ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ حقائق کو ماننا، یعنی وہ عقائد آ گئے اس میں، اس کی بنیاد پریگمیٹک نہیں ہے، یہ انسٹرومنٹل نہیں ہے۔ ہم عقائد پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ وہ ہمارا کردار بدل دے گا، اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ حقائق ہیں، وہ سچ ہے، وہ الحق ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اور کردار سازی جو ہے وہ خود ایک ذات خود کا ایک مقصد ہے، خود عبادت رب ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اور قلب جو ہے وہ امراض سے پاک نہ ہو تو حقائق ربانی جو ہے ان کا نزول اور فہم جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ بہرحال اچھا، لہذا اگر مذہب کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن بدل دے، یہ ہے غرض و غایت، لیکن اصل غرض و غایت جو ہے نجات اخروی ہے، اور ظاہر و باطن بدلنا جو ہے وہ بھی یعنی لیکن بذات خود ایز سچ کوئی مقصود نہیں ہے۔ آپ کے ظاہر و باطن بدل جائیں لیکن یہ ہے کہ آپ نجات اخروی حاصل نہ کر سکیں تو اس سے کیا فائدہ؟ اور اس کی رہنمائی کرے تو اور بھی ضروری ہے کہ ان تمام حقائق کے بارے میں جن پر اس کا وجود مشتمل ہے، یعنی نظام عقائد، کوئی نزاع باقی نہ رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال و افعال کی بنا پر کسی ایسے اصول پر رکھیں جو بجائے خود مشتبہ؟ اس میں بھی کافی مطلب یہ ہے کہ بحث کی گنجائش ہے، کیونکہ جو باتیں یہاں کی گئی ہیں وہ علی الاطلاق جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، now since the transformation and guidance of man's inner and outer life is the essential aim of religion, it is obvious that the general truth which it embodies must not remain unsettled. No one would hazard action on the basis of a doubtful principle of conduct. Indeed, in view of its functionalist, religion stands in greater need of a rational foundation, its ultimate principles, than even the dogmas of science. اس پہ آئیں گے ابھی، لیکن یہ کہ اس پہ بحث کرتے ہیں، ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کردار بدلنا تو مقصد ہے وہ، لیکن وہ بذات خود مقصود ہے، اور عقائد اور حق کو تسلیم کرنا یہ محض اس کا وسیلہ نہیں ہے۔ حق جو ہے اس لیے آپ قبول کرتے ہیں کہ وہ حق ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اور جو حقائق وحی کے ذریعے نازل ہوتے ہیں، کتاب اور سنت کے ذریعے، وہ تو سب حق ہیں، لیکن یہ کہ انسانی فہم کے لحاظ سے ان کے مراتب ہیں۔ تمام جو ہے وہ تمام حقائق جو نازل ہیں ان کا ایک درجہ نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ کچھ حقائق ایسے ہیں جو معلوم الدین
بالضرورہ جس کو کہتے ہیں، یعنی مطلب نیسری ٹروتھ ہیں. تو ایک آدمی جو ہے اس کو علم نہ بھی ہو اس کا، تو وہ اسلام سے باہر آ جاتا ہے، اس کو ان کو نہ ماننے سے، ان حقائق کو، کیونکہ وہ بہت بنیادی حقائق ہیں، اس کو علم ہونا چاہیے تھا ان کا. لیکن دوسرے حقائق ہیں جو بنیادی ہیں، لیکن ان کا جہل جو ہے ایک عذر ہے. اور پھر یہ مطلب یہ کہ نصوص قرآن کی فہم کے درجات ہیں اور سنت کے دلالت کے اعتبار سے. تو محکم آیات ہیں اور متشابہ ہیں. محکم کا سمجھنا جو ہے آسان ہے، متشابہ کا سمجھنا پوری طرح جو ہے، کچھ متشابہ جو ہیں عمومی متشابہات ہیں جو ہمیشہ متشابہ رہیں گے، کیونکہ وہ ان حقائق کے بارے میں جو اس دنیا میں انسان کے ان تک پہنچ نہیں ہے. اور کچھ ایسے حقائق ہیں جو ریلیٹیولی متشابہ ہیں، وقت کے ساتھ ان کا تشابہ جو ہے دور ہوتا ہے. اور پھر مطلب نص ہے، نص جس کو کہتے ہیں، یعنی نقص، ایک تو نقص کا عمومی معنی ہے، لیکن ایک نقص کا مخصوص معنی ہے. نص وہ ہے جس کا ایک ہی معنی ہے، تو اس میں جو ہے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ظاہر جو ہے اس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اور ایک معنی اس کا ظاہر ہوتا ہے، لیکن دوسرا معنی جو ہے وہ لغوی اعتبار سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن دوسرے دلائل کے ذریعے جو ہے جو ظاہر معنی ہے اس کی تعویل جو ہے کی جا سکتی ہے. تو ظاہر جو ہے اس کی اس میں اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو نص کی ہے. یعنی تو ظاہر میں جو ہے خاص طور پہ جب تعویل آتی ہے تو اس میں اختلاف کا کی گنجائش ہوتی ہے. اور پھر تیسرے وہ ہیں جو خفی الدلالہ ہیں، خفا ہے دلالت میں. رسول اکرم نے اس کا بیان کیا کہ یہاں پر بیان فرض ہے، لیکن یہ کہ وہ بیان کسی تک پہنچا، کسی تک نہیں پہنچا، جن تک پہنچا اس نے اس بیان کو کس طرح سمجھا، یہ اس میں گنجائش ہے. تو نص کا انکار تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو بالکل نص کا انکار نہیں کر سکتے، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ظاہر الدلالہ جو ظاہر ہیں اس میں بھی اختلاف کا موجب اختلاف کی جو ہے وہ ایک جگہ بنتی ہے، اشتباہ کی جگہ بنتی ہے، وہ اتنے کلیئر کٹ نہیں ہوتے. اور جو چیزیں جن میں خفا ہوتا ہے ان میں تو اور زیادہ اختلاف. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دین نے جو حقائق نازل کیے ان کی فہم کا ایک مرتبہ نہیں رکھا. اور کچھ یعنی کلیئر کٹ ہیں مطلب یہ کہ، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں اصول. لیکن بہت سے ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور یہ دین کے مقاصد میں سے ہے. اس لیے جو ہے مذاہب اسلامیہ کا وجود جو ہے ایک لیجٹمیٹ چیز ہے، ایک جائز چیز، کیونکہ وہ مذاہب بنتے ہیں انہی چیزوں میں بنتے ہیں جن میں ظاہر المعنی تعویل کی گنجائش ہے، یا خفی الدلالہ جو جن نصوص کی دلالت میں یا معنی میں خفا ہے، تو انسانی فہم کا استعمال جو ہے وہاں آ جاتا ہے. اور انسانی فہم کے مراتب ہیں، تو جو فہم ہوگا اس کے بھی مراتب ہوں گے، پھر جو اس سے مفہوم ہوگا اس کے بھی مراتب ہوں گے. کچھ لوگ کم سمجھیں گے، کچھ زیادہ. تو ہر ایک کی جو پکڑ ہوگی اس کے علم کی بنیاد پہ ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعویٰ کہ تمام حقائق کے بارے میں کوئی نزاع باقی نہ رہے، تو یہ غلط بات ہے. اسلام کا یہ مقصد نہیں. ہاں بنیادی جو حقائق ہیں، معلوم بالدین بالضرورہ، اور جو نصوص ہیں ان پر کوئی نزاع نہیں. لیکن یہ کہ جو باقی جو ہے سب پر نزاع جو ہے علوم اسلامیہ کی روایات کے اندر رہتے ہوئے وہ ممکن بھی ہے، اور وہ ہے بھی، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو یکساں پیدا نہیں کیا، ان کو یکساں فہم نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو اب آگے اس میں یہ ہے کہ
اچھا، مذہب کی تعریف بجا طور پر ان الفاظ میں کی کہ یہ عام حقائق و نظام ہے جسے اگر خلوص سے مانا جائے اور جیسے کہ حق ہے سمجھ لیا جائے تو اس سے سیرت اور کردار بدل جاتے ہیں. لہذا اگر مذہب کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن بدل ڈالے، اس کی رہنمائی کرے، تو اور بھی ضروری ہے کہ ان عام حقائق کے بارے میں جن پر اس کا وجود مشتمل ہے کوئی نزاع باقی نہیں ہے. تو تمام عام حقائق نہیں، کچھ عام حقائق کے بارے میں نزاع نہیں ہے، اور کچھ میں جو ہے مطلب دین حق جو ہے خود ہی اس کا اس کی اس میں اتنی وسعت ہے کہ اس کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہمیں اعمال کے ایسے اصولوں پر رکھیں جو بجائے خود مشتبہ ہوں. اصول تو مشتبہ نہیں ہے، لیکن اصولوں پر انسانی فہم جو ہے وہ مشتبہ ہو سکتا ہے. دراصل مذہب کا منظر مقامی کچھ ایسا ہے کہ اس کے بنیادی اصولوں کے لیے ہمیں متقاضی سائنس سے بھی کہیں بڑھ کر کسی عقلی اساس کی ضرورت ہے. تو یہ ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں یہاں جو علم کلام کی ہے، تو اس پر انشاءاللہ اگلی بار بات کریں گے.